والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کے اس مبارک دن بہت حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ ہمیں درود و سلام پڑھنا چاہیے. جمعہ کے دن درود و سلام کی فضیلت باقی دنوں سے زیادہ ہے، رحمتیں برکتیں زیادہ ہیں اور ڈائریکٹ حاضری لگتی ہے درود و سلام پڑھنے والے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. سبحان. تو عاجزی کے ساتھ بصد عجز و نیاز درود و سلام اس روز بالخصوص پڑھنا اہل ذکر کا شیوہ ہے، ان کا طریقہ ہے اور اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور بڑی چیز ہے یقین. یقین بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں پختہ یقین کامل عطا فرمائے. آمین. یقین کامل. یقین کامل دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا بھی نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی، برباد نہیں کر سکتی، پریشان نہیں کر سکتی، غمزدہ نہیں کر سکتی اگر یقین کامل مل جائے. بے شک. اور یقین کامل اللہ عطا فرما دے تو آگ باغ و بہار و گلزار بن جاتی ہے. بے شک. یقین کامل اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. بے شک. آج اس بات پر ہمیں غور کرنے کی بے حد ضرورت ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. جب شک نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے. بے شک. اور جہاں شک ہوتا ہے وہاں یقین نہیں ہوتا. یقین کامل، ایمان بالغیب، جو علم آپ کے دل میں ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرے، شک پیدا کرے، اس علم سے ہم پناہ مانگتے ہیں. بے شک. جو تقریر ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں وسوسہ پیدا کرے اور شک پیدا کرے، ہم اس تقریر اور تحریر سے پناہ مانگتے ہیں. جو سمجھ، جو کہتے ہیں نا کہ آج یہ بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، جو سمجھ اور جو عقل انسان کے دل میں شک پیدا کرے، شبہ پیدا کرے اور یقین کو ختم کرے، اس علم سے، اس عقل سے، اس شعور سے، اس سمجھ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ایسی سمجھ اللہ عطا فرمائے، ایسا عقل عطا فرمائے کہ جو یقین کو مزید پختہ کرے، جو اللہ کے مزید ہمیں قریب کرے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یقین اور عقیدہ مزید پختہ کرے. اور یقین کی کئی قسمیں ہیں. اب دیکھیں نا، آگ جلاتی ہے، ہم سب کو یقین ہے. اب کوئی بھی آدمی ہے جو جان بوجھ کر آگ میں ہاتھ رکھے گا اور جلائے گا خود کو؟ کیوں نہیں جلائے گا؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے. اسی طرح یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسی لیے انہوں نے اپنے چھوٹے سے ننھے سے پیارے سے بچے کو جنگل میں اپنی ماں کے ساتھ چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی نہ خوراک نہ کچھ بھی. اچھا آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں یقین اولاد پر زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ ہمیں اپنی اولاد پر یقین ہوتا ہے. اسی لیے اولاد پھر ایسا رویہ اختیار کر دیا کہ بندہ نا پتہ نہیں ہماری کوئی غلطی کیا ہوئی. اچھا اللہ سے زیادہ یقین ہمیں اپنی جان، ہمت، طاقت پر جب ہوتا ہے کہ میں بڑا جوان ہوں، طاقتور ہوں، جذبے والا ہوں، تو پھر جب وہی
جوانی اس کی دشمن بن جاتی ہے، وہی جوش اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر انسان پتہ نہیں میں نے کیا کیا کہ مجھے اتنی مصیبتیں اور اتنی پریشانیاں اور لوگ میرے دشمن ہو گئے۔ وجہ لوگوں کی نہیں ہوتی، وجہ انسان کے ادھر اندر یہاں کہ اس نے یقین بھروسہ خود پر کیا اللہ سے زیادہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم خود سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ہو۔ تو بندے نے کیا کیا؟ اپنی طاقت پر، اپنے غرور پر، اپنے جسم پر، اپنی پہلوانی پر زیادہ بھروسہ کیا، اللہ کو بعد میں دیکھا، اللہ کی طرف ان سے غافل ہو گئے۔ پھر ہمیں یقین ہوتا ہے مال و دولت پر، اگر جیب میں رقم پیسے پڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ پیسے نہ لا، ساریاں گلاں پیسے نہ، بھائی کون کہتا ہے ساریاں گلاں پیسے نہ؟ آج دن تک کوئی پیسے سے خوشی نہیں خرید سکا، کوئی سکون اور اطمینان نہیں خرید سکا، کوئی صحت نہیں خرید سکا۔ یہ جو سانس لیتے ہیں، یہ آکسیجن ہے، یہ پیسوں سے نہیں خریدی، آپ کا کتنی خریدیں گے؟ نیند کوئی پیسے سے نہیں خرید سکتا، جن کی اڑ جاتی ہے نہیں آتی، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس دھکے کھانے کے باوجود ہے، پیسے جیبیں بھری ہوئی ہیں، بینک بھرے ہوئے، لیکن نیند نہیں آتی، تو کیا کریں؟ تو کیا کرنا ہے؟ اس پیسے پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ جو عرش عظیم کا مالک ہے اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو پھر کیا؟ جب یہ یقین مل جائے تو یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جیبیں خالی ہو کر بھی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہوا؟ بولے خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہوا ہے؟ 7 بادشاہوں کا زمانہ آپ نے پایا ہے، آپ کی زندگی میں 7 بادشاہ بدلی ہوئے، 7 بادشاہ۔ تو وہ بادشاہ جو اس وقت سپر پاور تھے، سپر پاور، بادشاہوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، بہادر شاہ ظفر بھی بادشاہ تھا، اور کہا گیا ہے کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کچھ بادشاہوں کو تو 2 گز زمین قبر کی بھی نہیں ملتی، لیکن انہوں نے ایسے بادشاہوں کا زمانہ پایا ہے جو اس وقت سپر پاور تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں ہمارے دربار میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ پر یقین ہے، بھروسہ ہے، میرا کیا کام ہے دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں۔ اب بادشاہ نے اللہ کے ولی سے کہا اچھا آپ نہیں آتے نا تو میں آ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ تو آگے سے آپ نے پتہ ہے کہ آپ نے جواب، اللہ کے ولی نے، وہ یقین کامل رکھنے والے نے جواب دیا کہ فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 2 دروازے۔ بادشاہ جی تسی اس دروازے جو اندر پڑسو، فقیر اس دروازے جو باہر نکلے سے۔ تو باقی جن کو بادشاہوں پر، اگر بادشاہ پر یقین ہوتا تو کہتے جب بادشاہ میرے بیڑے آ گیا، دربار آ گیا، تو میری تو پکی پیری نو 4 چند لگ جیسا، ہر پاسے اسی کے بہت ہوتے، تو بادشاہ بھی مرید ہے۔ تو پھر اصل بادشاہ کون ہوا؟ وہ اللہ اور اللہ کے دوست ہیں، جو اسی لیے ان کو خواجہ نظام الدین اولیاء کا لقب کیا ہے؟ سلطان الہند ہے جی۔ یہ وہ اصل بادشاہ ہیں وہ لوگ۔ پھر یہ کیوں میں نے بادشاہ کا لفظ استعمال کیا؟ جب اللہ پر یقین کامل ہو مل گیا تو پھر فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جب وہ یقین کامل مل گیا تو آپ کی جیبیں خالی ہیں پھر بھی آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس زمین نہیں ہے پھر بھی آپ ساری زمین آپ کے مالک ہیں۔ کیوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرمایا زمین میری ہے، تو میں انسان اگر تو میرا بن جا تو تینوں میں اپنی زمین خلیفہ تیرے باپ۔ آپ کو یقین کامل ہمیں مل جائے تو پھر نہ صرف زمین بلکہ اس زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کی یہ نباتات، جمادات آپ کو سلام پیش کریں گے۔
تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ ساری چیزیں کیوں آج کل ہم سوچتے ہیں جی کہ جڑا بندہ باہر مغرب یورپ انگلینڈ امریکہ نیاں عیاشیاں چ رنگینیاں چ امیری چلا گیا وہ واپس پیچھے نہیں موڑنا، کٹ ہی موڑنا۔ تے علامہ اقبال کیوں موڑی ہے؟ وہ کیوں واپس آ گئے؟ وہ کیوں سب کچھ چھوڑ کے آگے؟ وہ ادھر رہتے عیاشی کرتے۔ فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ دانش کسے کہتے؟ عقل، علم، بڑا جلوہ۔ انہوں نے کہا اتھے علم نہ، عقل نہ، سمجھ نہ، ترقی نہ، سائنس نہ، ٹیکنالوجی نہ، خوبصورتی نے بڑے جلوے تکے لیکن خیرہ نہ کر سکا۔ خیرہ کہنے سورج چنگا دھپ ہوئے نا، بہت شدید دھپ، تو سورج والے پاس تکو تو اکھاں کی کیا ہونا؟ اس کی آخنے خیرہ۔ اکھاں چندیا جانیاں، اکھاں یا بند ہوئی جانیاں، ایسا تکو کی گیا نیرہ پھیری جانا۔ سورج والے پاس تک کی کوشش کرو، تکڑ تو نہیں ہونا، کوشش کری کہ مڑی اندر تکو تو اندر سارا نیرہ ہی لگا۔ کیوں؟ اکھیاں خیرہ ہو گئیاں۔ ہوں روشنی وچ بھی نیرہ ہی دیسی کہ اکھیاں خیرہ ہو گئیاں۔ تے علامہ اقبال آخرے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ مجھے ان کا وہ جلوے جو وہ دکھاتے ہیں نا دنیا کو، اور دنیا سوچتی ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہ تو سب سے بہتر ہے اور بڑا کچھ ہے، یہاں عیاشی ہے۔ فرمایا نہیں کر سکا مجھے، کیوں؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونے سے، کہ میری آنکھ میں وہ خاک کا انہوں نے محاورہ بولا ہے، اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری آنکھ کا تارا مدینے والا ہے۔ میری آنکھ کا تارا اور ٹھنڈک حضرت مولا علی مولائے کائنات ہے، کیونکہ نجف میں ان کا مزار ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مدینہ اور نجف کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو یہ یقین ہے، یہ یقین ہے۔ تو پھر کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں و دوستوں، اپنے لیے بھی میرے لیے بھی سب کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے دلوں کو یقین کے نور سے بھر دے۔ اللہ پر یقین، اللہ کی پاک کلام قرآن پاک پر یقین، اللہ کے پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین، نماز پر یقین، اور اللہ کے جو نیک پاک بندے ہیں انعام یافتہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین پر یقین۔ یہ جب یقین اور توکل مل جائے تو بندہ جنگل میں بیٹھا، غربت میں بیٹھا، بیماری میں بیٹھا، غلامی میں بیٹھا، نوکری میں بیٹھا، جہاں بیٹھا ہے وہ بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں۔ آج آخر میں پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 22 اور 23 مارچ کو، اس کے بارے میں کہ 22 مارچ کو ہماری خوش نصیبی یہ ہے، اس ہفتے ہمیں جو ڈیٹیں ملی ہیں، جو مصر سے بھی، یمن سے اور افغانستان سے قراء حضرات قاری قرآن تلاوت سنائیں گے ہمیں یہاں انشاءاللہ۔ چودھری محمد عظیم صاحب پرسوں چوتھ آئے تھے یہاں پر، اور انہوں نے یہاں نماز ادا کی اور بیٹھ کے پڑھتے رہے۔ میں گھر موجود نہیں تھا، انہوں نے مجھے فون کیا تو بتانے لگے کہ مجھے اگر آپ کہیں اجازت دیں تو میں 22 مارچ کو آؤں گا، کیونکہ میں تلاوت سننے کو بہت ترجیح دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ جبر کے ایک بہت مشہور ہمارے ایک آدمی ہیں، ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا کسی وجہ سے، تو چودھری صاحب نے ان کا بتایا کہ انہوں نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ حضور پیر صاحب ہمیں آپ نعت سنائیں۔ تو پیر صاحب جلال میں آ گئے اور پیر صاحب نے جواب دیا کہ تم نے مجھے نعت کی فرمائش کی ہے، تم نے مجھ سے تلاوت قرآن کی فرمائش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی مانگی۔ کوئی یہاں یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے نعت شریف کا کوئی انکار کیا ہے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا
کہ اہل ذکر کے لیے، اہل علم کے لیے قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. تو چودھری عظیم صاحب نے یہ بیان کیا کہ کہنے لگے کہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب خفا ہو گئے اور جلال میں آ کر فرمایا تو نے مجھ سے تلاوت قرآن مجید کی فرمائش کیوں نہیں کی؟ میں قاری قرآن ہوں اور میں قرآن کی صورت میں نعت سناتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتنی خوبصورت نعت ہے. یا ایھا المزمل کتنی خوبصورت نعت ہے. یا ایھا المدثر کتنی خوبصورت نعت ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کتنی خوبصورت نعت ہے. پھر میں پیچھے ایک واپس آؤں کہ ورفعنا لک ذکرک کتنی خوبصورت نعت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کتنی خوبصورت نعت ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کتنی خوبصورت نعت ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. انتہائی محبت سے 22 تاریخ کو 1 بجے یہاں آپ خود بھی پہنچیں، دوستوں کو ساتھ لے کر آئیں، سر کے اوپر اچھی طرح کپڑا ٹوپی رکھ کے وضو کر کے گھر سے نیت کر کے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں نیت سچی کر کے جا رہا ہوں. وہاں پہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اس سے بڑھ کر اس وقت ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. وہ کلام پاک ہے، اس کی میں تلاوت سنوں گا. گھر سے قرآن ساتھ لے کر آئیں. یہاں بھی نسخے ہوں گے لیکن لوگ زیادہ ہوں گے، ہو سکتا ہے یہاں آپ کو نہ ملے. تو جب حافظ صاحب پڑھنے لگیں آپ قرآن کھول کے ساتھ دیکھیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور انتہائی محبت سے بیٹھے. ساری چیز یقین اور محبت کی ہے. اور جب آخر میں دعا ہو، قرآن سننا ہی دعا ہے، اور جب آخر میں دعا ہوگی تو یقین جانیں دنیا آخرت سبر جائے گی انشاءاللہ. اور 23 تاریخ کو پھر آخری دعا ہوگی. رات کو بھی یہ نہیں کہ وہ صرف وہی محفل ہوگی، رات کو یہاں الفاظ، نعت خواں، مقرر، وہ 24 گھنٹے پروگرام چلتا رہے. جس کی جتنی ہمت، جتنی توفیق ہے وہ بیٹھیں، سنیں، خود پڑھیں، دوسروں کا پڑھنا سنیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیک ارادہ کامیاب فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اول آخر ظاہر باطن خیر فرمائے گا. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ پاک سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرمائے. آخر میں ایک بار پھر درود شریف صاحب پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. 15 تاریخ بروز منگل 11ویں شریف بھی ہے اور ہمشیرہ محترمہ کے لیے دعا بھی ہے. آپ اس دن بھی ضرور تشریف